السلام علیکم 7 کلاس۔ آج میں آپ کو آپ کا سبق نمبر 22 جو آپ کی کتاب ہے، ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 79 پر ہے، اور اس کا عنوان ہے حاضر جواب جوتا پڑھانے جا رہی ہوں۔ تیار ہو جائیے آپ سب، میں ریڈنگ کر رہی ہوں اور آپ کو اس کا سمجھاؤں گی، سارا ورک کراؤں گی۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کو اتار رہا تھا کہ اس نے دانت نکال دیے اور میں ایسا جھنجھلایا کہ اسے دور پھینک دیا۔ میری یہ برہمی اسے ناگوار گزری اور وہ زبان حال سے بولا، آپ کو میری ضرورت نہیں رہی ہے تو نکال دیجئے، مگر یوں ذلیل کر کے تو نہ نکالیے۔ اس کے اس غرور پر مجھے ہنسی آ گئی اور کہا، کیا دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ کوئی ذلیل چیز ہے؟ ہر وقت پاؤں سے کچلا اور روندا جاتا ہے اور ہمیشہ راستے کی نجاستوں میں آلودہ رہتا ہے، صفائی کی محفلوں میں گھسنے نہیں پاتا۔ ہم جب بھی کبھی کہتے ہیں کہ ہماری جوتیوں کا صدقہ ہے، اس وقت تجھے انتہا درجے کی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جسے بہت زیادہ ذلیل کرنا ہوتا ہے اسے تیری مار ماری جاتی ہے، اس لیے کہ تو نہایت ہی حقیر اور حد سے زیادہ ذلیل ہے، لیکن باوجود ان سب باتوں کے تجھے اپنی عزت کا خیال ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ باتیں اس سرکش جوتے کو خاموش کر دیں گی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا اور بولا، یوں تو آپ کو اختیار ہے کہ اپنے نزدیک جسے چاہیں معزز خیال کر لیں اور جسے چاہیں ذلیل کریں، لیکن خدائی فیصلہ آپ کی تجویز اور مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ہر چیز اور ہر شخص کو اپنے مقام پر ایک فضیلت اور خصوصیت عطا کی ہے جس پر وہ جس قدر ناز کرے بجا ہے، لیکن اس پر آپ کو آپ کی طرح کسی کو اترانا نہ چاہیے۔ مجھ میں اگر کوئی ذلت کی بات ہے تو وہ آپ کی بدولت ہے۔ مجھے آپ اپنے گھر میں ذلیل سمجھا کریں، لیکن میں اپنی جگہ پر غور کرتا ہوں تو اپنے میں کوئی ذلت اور حقارت کی بات نہیں پاتا۔ میں جس سے بنا ہوں اسی سے آپ کا جسم بنا ہے۔ یہی زندگی، یہی نرمی، یہی حسن، یہی خوبی جو آپ کی کھال میں ہے کبھی مجھ میں بھی تھی۔ یہی غذائیں جو روز آپ کا جزوِ بدن ہوا کرتی ہیں کبھی میرا جز ہوا کرتی تھیں۔ مرنے کے بعد میری حالت آپ سے اچھی ہی رہی، میں تو گلنے سڑنے سے بچ کے آپ کے پاؤں کا لباس بن گیا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جسم کے کسی حصے کو خلق اللہ کی خدمت کا کوئی موقع ملے اس کی امید نہیں۔ ممکن تھا کہ میں آپ کی ٹوپی کا استر بن کر آپ کے سر پر جا پہنچتا، ممکن تھا کہ میں پوستین کی صورت میں نمودار ہو کے آپ کے جسم سے لپٹ جاتا، ممکن تھا کہ میں ایک پیٹی بنتا اور آپ کی کمر سے بندھا رہتا، اور ممکن تھا کہ میں کوئی اور ایسی خوبصورت چیز بن جاتا جسے آپ نہایت عزیز رکھتے۔ جوتے کی ان واعظانہ باتوں سے میں کانپ گیا، مگر یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ ایک ذلیل شے سے قائل ہو جاؤں۔ جواب دیا، ان صورتوں میں سے تمہاری جو صورت ہوتی ویسی ہی تمہاری قدر بھی کی جاتی، مگر اب تو تم ایک جوتے ہو، ٹوٹے ہوئے جوتے۔ ایسی حالت میں عزت کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر وہ جوتا بھی کچھ ایسا جھنجھلایا ہوا تھا کہ کسی طرح جان نہ چھوڑی اور کہا، میں تو جوتا ہونے میں اپنی توہین و تذلیل کی وجہ نہیں پاتا۔ جوتا ہونے سے کیا کوئی ذلیل ہو جاتا ہے؟ اگر میں آپ کے بادشاہ یا کسی معمولی حاکم ہی کا جوتا ہوتا تو آپ زمین پر سر رکھ کر مجھے چومتے۔ اگر میں آپ کے استاد یا کسی دوسرے بزرگ کا جوتا ہوتا تو آپ اپنی سعادت مندی تصور کر کے مجھے سیدھا کرتے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ جوتا ہونے سے میری کیا آبرو گھٹ گئی؟ ہاں، البتہ اس بات کو مان لوں گا کہ آپ ایسے حق ناشناس انسان کی پاپوش بننے سے میری آبرو جاتی رہی، اور مجھ میں ذلت و حقارت جو کچھ ہے آپ سے ملنے، آپ کے پاس آنے اور آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ اب گفتگو نے ایسی صورت اختیار کر لی تھی کہ اپنی کمزوری کا ظاہر ہونا تو درکنار، مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرا ہی جوتا مجھے بے باکی سے ذلیل کر رہا ہے۔ برہمی کے ساتھ کہا، تیری حقارت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقدس دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ جوتے نے کہا، بے شک اس مقام پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں اتارنی پڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جوتیاں اتارنی پڑیں، مگر جس منزل تک وہ جوتیاں پہنے چلے گئے اور جہاں تک ان کا اور میرا ساتھ رہا، وہاں تک آپ کیا بڑے بڑے ائمہ دین کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں نے تنگ آ کر پوچھا، کیا تو سچ مچ اپنے آپ کو مجھ سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے؟ اپنے فرائض ادا کرنے کی دھن میں کبھی مجھے اس مسئلے پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔
میں کیا جانوں کہ آپ افضل ہیں یا میں؟ ہاں، ایک بات البتہ خیال میں آتی ہے، مگر آپ اسے شاید نہ مانیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ جواب ملا، اپنے فرائض زندگی کو جو شخص جتنی زیادہ عمدگی اور مستعدی سے بجا لائے، اسی قدر اسے افضل ہونا چاہیے۔ اپنے فرائض ادا کرنے میں کبھی میں نے کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے جب اور جو کام لینا چاہا، میں نے عذر نہیں کیا۔ آپ برے کاموں کے لیے گئے، ایذا رسانی اور مخلوق کو آزار پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے اور ہمیشہ مجھے پہن کر گئے۔ میری طرف سے آپ کی فرما برداری میں ذرا بھی کمی ہوئی ہو تو فرمائیے۔ آپ مجھے پہنے ہوئے نجاستوں میں چلے گئے، کانٹوں اور پتھروں میں گھس گئے۔ مجھے ان باتوں سے تکلیف ہوئی، مگر میں نے اطاعت سے منہ نہ موڑا۔ غرض میں نے ہر طرح کی مصیبتیں جھیلیں، مگر آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اس کا ثبوت دیں کہ آپ بھی اپنے فرائض زندگی کو ادا کرتے رہے۔ اب میں بالکل لاجواب تھا، خصوصاً اس لیے کہ اس کے یاد دلانے سے زندگی بھر کے گناہ اور قصور میری آنکھوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ مجھے بے اختیاری سے قبول کرنا پڑا کہ میں ہارا، تم جیتے۔ چلیں، آپ کو ویسے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس میں مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جوتے نے یہ کہا کہ میں نے اپنے فرائض ادا کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، تو پھر آخرکار اس کو چپ ہونا پڑا۔ اب ہم اس کے سوال جواب، الفاظ معنی اور سارا جو کام ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے آپ کے لیے ایکسٹرا نکالے ہیں تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد ہیں سوال جواب ہیں آپ کے 5، پھر خالی جگہ، جملے، واحد جمع اور الفاظ متضاد وغیرہ۔ چلیں، سب سے پہلے آپ سبق نمبر 22 لکھیے اور ہیڈنگ ڈالیے حاضر جواب جوتا۔ الفاظ معنی، دانت نکالنا، ادھر جانا یا ٹانکے کھل جانا۔ ویسے عام طور سے جیسے بولتے ہیں نا کہ آپ کیوں اتنے دانت نکال رہی ہو، تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا، لیکن یہاں لیسن کے حساب سے ہے ادھر جانا۔ برہمی کا مطلب ہے ناراضگی، ناگوار، بری، ذلیل، بے عزت۔ نجاست، گندگی، آلودہ، گندگی بھرا یا گندا۔ جوتیوں کا صدقہ، جوتیوں کے طفیل، آپ کی بدولت۔ سرکش کا مطلب ہے نڈر، باغی۔ معزز، عزت دار، تجویز، رائے۔ ناز، فخر۔ بجا، درست، صحیح، جیسے کہتے ہیں بجا فرمایا یعنی صحیح فرمایا۔ مقام، جگہ، فضیلت، برتری یا بڑائی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اترانا یعنی ذرا سی بات پر بیجا فخر کرنا۔ حقارت کا مطلب ہے حقیر، کمتر ہونا۔ بدن، جسم، عزیز، پیارا۔ خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے مخلوق اور خلق کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، بیہیویئر، تو یہ خلق ہے۔ جزو بدن، جسم کا حصہ بننا، نمودار، نظر آنا۔ پوستین، جانور کی کھال سے بنا ہوا لباس۔ واعظانہ، نصیحت کے طریقے سے، نصیحت کے انداز سے۔ قائل، مان جانا، توہین، بے عزتی۔ سعادت مندی، خوش قسمتی۔ آبرو، گھٹنا، عزت کم ہونا۔ حق ناشناس، سچ بات نہ پہچاننے والا۔ پاپوش، جوتا۔ آگے ہے صحبت، صحبت کا مطلب ہے بیٹھنا، اٹھنا۔ درکنار یعنی دور کی بات۔ مقدس، پاک۔ ائمہ، یہ امام کی جمع ہے، ائمہ۔ مستعدی یعنی ہوشیاری۔ افضل، اعلیٰ۔ عذر، بہانہ۔ ایذا رسانی، تکلیف دینا۔ آزار، آزار کا مطلب ہے تکلیف، بیماری، دکھ یا روگ۔ قصور، خطا یا بھول۔ فرائض، فرض کی جمع، بے اختیاری، بغیر ارادے کے۔ بے باکی سے، نڈر ہو کر یا بغیر ڈر یا خوف کے۔ رسائی کا مطلب ہے پہنچ۔ سرکش، باغی اور ضدی۔ چلیں آگے ہم سوال جواب آپ کو بتاتے ہیں کیسے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، انسان اور جوتے میں کیا فرق ہے؟ جواب میں لکھیں گے انسان کے مرنے کے بعد اس کا کوئی جسم کا حصہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، جبکہ جوتا جو جانور کی کھال سے بنتا ہے مختلف چیزیں بنانے کے کام آتا ہے۔ جوتے نے انسان کی کیا کمزوریاں بتائیں؟ انسان مرنے کے بعد کسی کے کام نہیں آ سکتا، اس کے باوجود وہ غرور کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے اور مخلوق کو تکلیف دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، جوتے نے اپنی فضیلت کے اظہار کے لیے کیا دلائل پیش کیے؟
مطلب اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، اپنی برتری دکھانے کے لیے کیا باتیں بتائیں۔ جوتے نے کہا کہ میں اپنے آپ میں کوئی ذلت نہیں پاتا کیونکہ میں اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہوں، انسان کو کانٹوں، پتھروں اور نجاستوں سے بچاتا ہوں، فرما برداری میں کمی نہیں کرتا۔ سوال نمبر 4 ہے، اس مضمون کے ذریعے مصنف نے کیا بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے؟ اس سے یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا نے ہر چیز اور ہر شخص کو فضیلت دی ہے، جو جتنی عمدگی سے اپنے فرائض ادا کرے گا وہی افضل ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 5 جو ہے، حضرت موسیٰ کے دربار الہی میں پہنچنے کا واقعہ بیان کیجیے۔ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ابھی پہلے آپ اپنا ضروری کام کریں کیونکہ ایگزام آنے والے ہیں، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، ڈسکرپشن میں بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنا ضروری کام پورا کر لیجیے۔ خالی جگہ ہے، خالی جگہ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا تھا میں اپنے ڈیش جوتے اتار رہا تھا، تو آئے گا اس میں پہلے میں لکھ لیں گے ٹوٹے، اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے اس کے اس ڈیش پر مجھے ہنسی آ گئی، تو اس میں لکھا جائے گا غرور، اور تیسرے میں سمجھتا تھا کہ ڈیش اس سرکش جوتے کی کو خاموش کر دیں گی، تو اس میں آئے گا یہ باتیں، جوتے کی ان ڈیش باتوں سے میں کانپ گیا واعظانہ، میں تو جوتا ہونے میں اپنی ڈیش کی وجہ نہیں پاتا، توہین و تذلیل، یہ آئے گا 5ویں میں توہین و تذلیل، اور 6 میں حضرت موسیٰ جب مقدس دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ اوپر چل کے دیکھتے ہیں، دیکھیں یہ جو 6 وہ ہے دربار میں، تو انہوں نے 2 ڈیش ڈال رکھے ہیں، ابھی آرام سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو۔ جب حضرت موسیٰ جب مقدس ڈیش میں دربار الہی میں پہنچے، تو یہ جو ڈیش ہے نا یہ غیر ضروری ہے، کتاب کے حساب سے بس یہ پورا جملہ ایسے لکھا جائے گا، حضرت موسیٰ جب مقدس دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی ڈیش اتار ڈالو، تو یہاں پر آئے گا جوتیاں، آپ اس کو جملے کو صحیح کر کے لکھ لیجیے گا۔ چلیں آگے ہم اپنے جملے واحد جمع وہ سب کرتے ہیں۔ سوال جواب ہو گئے، اور جی اور خالی جگہ ہو گئی، اب ہمیں کرنے ہیں جملے۔ زبان حال، آج کل ہر شخص اپنی زبان حال سے مہنگائی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، جوتیوں کا صدقہ، یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہی ہے۔ حقیر، ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ واعظانہ، کبھی کبھی بچے واعظانہ طریقے سے بات بڑوں کو بتاتے ہیں۔ آزار، زیادہ مال بھی آزار جاں بن جاتا ہے۔ اطاعت، اللہ کی اور نبی کی اطاعت ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیجئے ساتھ ساتھ ہے۔ چلیں واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنانے ہیں۔ مقام، مقامات، حالت، حالتیں، ظاہر، ظہور، نجاستوں، نجاست، فرائض، فرض، ائمہ، امام۔ آگے سوال نمبر 5 میں ہمیں لفظوں کے متضاد لکھنے یعنی ضد لکھنی ہے۔ ذلیل، شریف، انتہا، ابتدا، عزت، ذلت، اعلیٰ، ادنیٰ، قصور، بے قصور، قبول، اور اس کا ہوتا ہے رد۔ چلیں یہ پورا کام آپ کا ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہمارے اس میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ 7th 8th 9th 10th کی کلاس کے اگلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ جڑے رہیے، اور زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔